اس علاقے پہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہماری پوری میوات میں اللہ رب العزت ان کا فیض عام فرمائے۔ محترم ہمارے بزرگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی، عزیز بچوں، پیاری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے لیے اس طرح کے علماء کرام دیے ہیں۔ اب یہاں 4-5 مہینے سے قاری ارباز صاحب نے جو یہ مکتب چالو کیا ہے، دیکھو مکتب کی شکل کیا ہے، ابھی کتنا کمزور مکتب دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس چھوٹی سی مدت میں ان بچوں نے کتنا علم حاصل کر لیا ہے، دین کے بارے میں کتنی معلومات حاصل کر لی ہے، یہ بہت ہی زیادہ ہے اس مکتب کے حساب سے اور اس وقت کے حساب سے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ مکتب ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے 6 مہینے پہلے سے ہی ایک پہاڑ میں جایا کرتے تھے تاکہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے دل پر اس چیز کو کھول دیں جس چیز کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن کی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی اس غار سے باہر نکلے ہیں کھانا لانے کے لیے۔ اسی درمیان جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولی میں بھرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں پڑھ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام پھر ان کو کولی میں بھرتے ہیں اور بھیجتے ہیں تھوڑا، پھر کہتے ہیں پڑھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی جواب دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پھر وہ بتلاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ سورہ اقرأ کی 5 آیات نازل ہوتی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، سب سے پہلا قرآن کریم کا جملہ کیا تھا کہ پڑھیے۔ اس سے پوری امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان بچوں کا سب سے پہلے جو کام ہونا چاہیے وہ سنبھالنے کے بعد میں وہ دین کی باتوں کو ان کے لیے پڑھانا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، ایمان اور دین کو سکھانے کے لیے ایک مکتب جو ایک گھر کی شکل میں تھا جسے دار ارقم کہا جاتا تھا، دار ارقم میں سب سے پہلا مکتب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ وہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، وہ بھی اسی طرح سے چھوٹا سا ایک گھر تھا جس میں صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے اور نبی پڑھاتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، پھر اسی مکتب کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ مدینہ کے کچھ لوگ آتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ چل دیجئے مدینہ کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حکم نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو ایسا کریے کہ آپ کسی کو قرآن پڑھانے کے لیے، دین کو سکھانے کے لیے بھیج دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو، ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کے لیے قرآن، علم اور ایمان سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے وہاں جا کر محنتیں کی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، انہوں نے محنتیں کی
नतीजा ये निकला कि वो वहाँ मेहनतें करते रहे, उन्होंने वहाँ मकतब इसी तरह से कायम किए। हफ्ते के दिन उनका मशवरा हुआ करता था, हफ्ते में एक दिन उनका मशवरा होता, दोनों बैठते, मशवरा होता कि भाई आपके पास कितने बच्चे आते हैं, कितने जवान आते हैं, कितने बूढ़े आते हैं कुरान सीखने के लिए। इस चीज़ के बारे में मशवरा होता था कि अब हमारा मकतब किस तरह तरक्की कर सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, आप हैरान होंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दिन को, जिस दिन ये मशवरा हुआ करता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खोला है। और जिस तरह से हर उम्मत के लिए एक खुसूसी इबादत का दिन हुआ करता था, मसलन ईसाइयों के लिए इतवार का दिन है, हफ्ते का दिन यहूद हफ्ते के दिन इबादत किया करते हैं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये बात खोली कि इनका ये अमल इतना ऊंचा है, इतना बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन को आपकी उम्मत के लिए हफ्ते की ईद करार दे दिया है। जुमा है, जुमा होता है, वो जुमे का जो इनाम मिला है वो इसी तरह के मकातिब की वजह से मिला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए हैं तो उस वक्त में मदीना मुनव्वरा के अंदर 3 मकातिब कायम थे, 3 मकातिब। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, ये दिखने में तो बहुत हल्के लगते हैं। अब यहाँ खाएका के अंदर कहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, बच्चे नात नज़म पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई दुनियावी महफिल होती, कोई नाच कूद की महफिल होती तो वहाँ नौजवानों की भीड़ होती। वहाँ नौजवान ही नहीं बल्कि बहुत सारे बूढ़े बड़े भी पहुँच जाते, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहे हैं, कुरान और हदीस क्या कह रहा है उसको बतला रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़े से, इतने बड़े गांव में से थोड़े से लोग नजर आ रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, इसकी हमें कदर नहीं है। जब कदर नहीं है तभी ये हालात आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मेव कौम के अंदर किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। नौजवान दीन से कितने दूर हो चुके हैं, नशे की कितने शक्लें ईजाद हो चुकी हैं, और अब तो ऐसे ऐसे नशे चल रहे हैं कि जिन नशों ने शराब को भी भुला दिया है। लोग इंजेक्शन लगवाते हैं, कई दिन तक बेहोश रहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, अगर इन बच्चों को ये हमारे उलमाए किराम संभाले ना, ये मकातिब के जरिए से अगर इनकी रहबरी न करें तो ये बच्चे भी इसी तरह से बिगड़ जाएंगे जिस तरह से आज के बहुत सारे नौजवान बिगड़े हैं। बेशर्मी की हद हो रही है। हम झांक कर देखें कि मोबाइल के अंदर कोई दिन तकरीबन ऐसा नहीं गुजर रहा है जिस दिन हमारी बहन बेटी को ये पैगाम नहीं दे रही है कि मैं अपनी मर्जी से भाग कर आई हूँ, अपनी मर्जी से अपने घर से भागी हूँ। अपने बाप को चैलेंज देती है कि बाप अगर तूने कार्रवाई की, हमारा पीछा किया तो तुझे जेल में डलवा दिया जाए। क्या नतीजा है ये दीन से दूरी का नतीजा है। ये मोबाइल अपनी बेटियों को देने का नतीजा है, कुरान न सिखाने का नतीजा है, ये दीन से उनको दूर रखने का नतीजा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, अगर हमने अपने बच्चों की फिक्र न की, इन उलमाए किराम का साथ न दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी हमारे हाथ तले से निकल जाए। दीन की इतनी कदर नहीं है कि हमारे गांव में इज्तिमा हो रहा है, जलसा हो रहा है हमारे मकतब में। हमारे कारी अरबाज साहब 4-5 महीने से किस तरह से बच्चों पर मेहनतें कर रहे हैं, अपने वक्त को उनके ऊपर कुर्बान कर रहे हैं, उनको दीनी एतबार से अखलाक सिखा रहे हैं। उनका साथ दें, उनके यहाँ बैठें,
علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، علاقہ کے ذمہ دار، ان کی باتیں سنیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، لیکن یہاں چند نوجوان، چند بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، اس وجہ سے ہمیں اپنے اولاد کو بہت سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ لقمان حکیم بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے حکیم، حکمت کی باتیں بتانے والے گزرے ہیں ہم سے پہلے، بہت بڑے۔ وہ اپنے بیٹے کو اکیلے کو بٹھا بٹھا کر انہوں نے اتنی نصیحتیں کی ہیں، اتنی پیار سے، اتنی محبت سے ان کو سمجھایا ہے کہ بہت ساری نصیحتوں کو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ آج ہم جانوروں کی تو فکر کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ بھینسوں کو صبح اذان سے بھی پہلے چارہ گیر دیا جاتا ہے، لیکن بچے صبح سے شام تک کہاں کہاں گھوم رہے ہیں ان کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ بچوں کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، لقمان علیہ السلام نے بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، اپنے پیارے بیٹے کو سمجھایا ہے بٹھا کر، لیکن ان کو بیان کرنے کا اب وقت نہیں ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بس آپ کے لیے اتنا ہی وقت ہے۔ میں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جو بچے ہیں ان کی فکر کریں۔ میری مائیں بہنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کی فکر کریں، اپنی بیٹیوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ موبائل جو شیطان ہر گھر میں گھس چکا ہے، اس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، بچائیں۔ اپنے بچوں کو جہاں اسکول بھیج رہے ہیں آپ، وہاں 1-2 وقت پابندی کے ساتھ مکاتب میں بھیجیں۔ ان چھوٹے چھوٹے مکاتب کی قدر کریں، ورنہ یہ نسل ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر ہمارے دوبارہ ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ اب یہ نوجوان ہیں جو بگڑ چکے ہیں، یہ پہلی بات تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اگر انہیں گھیر گھوٹ کر لایا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ پھر دوبارہ لوٹتے نہیں ہیں۔ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو جلدی سے وہ پسیجتا نہیں ہے، نیکی کی اور قرآن کی بات اس پر جلدی سے اثر نہیں کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اجلاس سے سبق حاصل کریں اور اس سبق کو لے کر جائیں کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور پڑھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی اتنی پسند تھی، اتنی محبوب تھی کہ جب بدر میں قیدی لائے گئے تو کچھ قیدیوں کو اس شرط پر چھوڑ دیا گیا، کچھ قیدیوں کو کہا گیا کہ جو تم میں سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ اگر 10 کو پڑھا دے گا، 10 آدمیوں کو یا 10 بچوں کو، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اپنے علماء کرام کا ساتھ دیتے رہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔